لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. اگر تم لوگ غلامی پہ رضامند نہ ہو تو اقبال کہتا ہے میں پھر تمہیں بتاؤں کہ تم دنیا میں اپنا مقام کیسے پیدا کر سکتے ہو. تم بھی سپر پاور بن سکتے ہو, تم بھی ایشین ٹائگر بن سکتے ہو یار. تو افسوس یہ ہے کہ ہمیں ایک ویژنری پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں مل سکی. اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثالے بحر بے پایاں بھی. اگر یہ قطرہ خون داری, اگر مشتے پرے داری, اگر تیرا سارا خون نکل گیا, اگر تیرا سارے پر ٹوٹ گئے لیکن ایک آدھ پر تھوڑا سا سلامت ہے, دیا من بات ہوا موزم طریقے شہبازی رہا, تو آج تجھے میں سکھاؤں کہ طریقے شہبازی کیا ہے. کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک, کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق. کہتا مجھے تیرا ریسرچ کا خنجر تھا, اس کو تو نے زنگ لگا دی ہے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان. تو آج کے ستارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, آج کا ستارہ ڈیٹا انجینئرنگ ہے, آج کا ستارہ ڈیٹا سائنس ہے. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد, وہ جو سوچے گا کہ یار اب اگلی چیز میں نے ایجاد کرنی ہے, ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. فرمان کچھ کر گزرنے کی تڑپ تیرے اندر موزن رہنی چاہیے, اس کا نام زندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا ڈیجیٹل براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غالب جان, اور آج ہمارے پاس موجود ہے اقبال کے ایک ایسے شاہین جس نے بہت ہی اقبال کو پڑھا ہے, جس نے اقبال کو سمجھا ہے اور بہت عرصے سے اقبال کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو یقیناً آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے, چونکہ آج 21 اپریل اقبال کی ڈیتھ اینیورسری بھی ہے, اور ہم بات کریں گے اقبال کے فلسفے کو کہ وہ آج کل کے نوجوانوں میں, یا آج اقبال کا جو خواب کا پاکستان تھا, کیا آج کا پاکستان وہی پاکستان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پازیٹیو پاکستان کے چیئرمین, ایک موٹیویشنل اسپیکر, اور بہت ساری ٹیچر ٹریننگ اور پتہ نہیں کیا کیا اسکل ہیں ان کے پاس, اقبال عابد قاری صاحب. السلام علیکم سر. جی بہت شکریہ سر, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. جی آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے گفتگو کے لیے بلایا. سر جیسے کہ ہم نے انٹرو میں ڈسکس کیا کہ جو خواب اقبال نے دیکھا تھا, جس پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا تھا, تو کیا یہ آج کا پاکستان اقبال کے خواب کے پاکستان کے عین مطابق ہے؟ یہ جس میں عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں, جس میں ریاست عوام کی بوٹیاں جو ہے نا وہ اتار رہی ہے یا کھینچ رہی ہے, نوچ رہی ہے اس کے جسم کو, اور وہ بیچارہ نہ جیتا ہے اور نہ مرتا ہے, حال اس کا یہ ہے. تو ہم اس پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا, اور جس کے لیے محمد علی جناح نے انتھک محنت کی, اور جس کے لیے مسلمانوں نے بر صغیر نے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دیں. تو یہ تو وہ پاکستان نہیں ہے, ظاہر ہے, جہاں غریب کو روٹی نہیں ملتی, جہاں غریب کو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, اس کو عزت نہیں دی جاتی. بالکل. ادارے جو ہیں وہ اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو خود ادارے اس کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں, ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے 100 دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس میں ایون سرکاری ادارے ہی اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. بالکل. تو یہ تو ہم اس کو کیسے جناح کا پاکستان یا اقبال کا پاکستان کہہ سکتے ہیں. اور آپ پھر دیکھیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, تھانے میں ایک عام پاکستانی کی عزت نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اقبال کا پاکستان ہے یا یہ جناح کا پاکستان. آج کل سر نوجوانوں میں ایک چیز بہت ہی تیزی سے پھیلی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں آئی ٹی سکھاؤ, ہمیں ٹیکنالوجی سکھاؤ, ہمیں اسکل سکھاؤ, اے آئی آئی ہوئی ہے اس پہ بات کرو. آپ لوگ اقبال کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, آپ لوگ اقبال کی فلاسفی کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو سر کیسے آپ ریلیٹ کریں گے اقبال کے فلاسفی کو جو آج کل کے ماڈرن دور ہے اس سے؟ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جو لیٹسٹ ظاہر ہے ٹولز ہیں, جو لیٹسٹ نالج ہے, یہ ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے. اقبال یہی تو رونا روتا رہا ہے, یعنی ہم نے اقبال کو ایک جو ہے نا وہ شاعر سمجھ لیا. اقبال ایک شاعر تو تھا نہیں, وہ تو ایک فلسفی تھا, وہ تو ایک کوچ تھا, جیسے ایک سکسیس کوچ ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کامیابی کیسے زندگی میں حاصل کرنی ہے. آپ کا ایک گائیڈ ہوتا ہے, جو آپ کا ایک مرشد ہوتا ہے, جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ
نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کیسے حاصل کریں گے اور آپ دنیا میں ایک بلند تر مقام کیسے حاصل کریں گے. اقبال تو اصل میں یہ بتاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو شاعری ایک صرف شاعر سمجھ لیا اور سمجھا کہ اس نے صرف شاعری کی ہے. اور بھائی اس نے شاعری نہیں کی, اس نے پیغام دیا اور اس نے یہی پیغام دیا ہے. میں مثال کے طور پر اگر آپ کو کہوں کہ اقبال جب یہ کہتا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ جو کمند ہے وہ یہ ہے جو ہم یہ پتنگیں لوٹنے کے لیے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان؟ تو اس سے وہ مراد پتنگ نہیں ہے. جب وہ ستاروں پہ پتنگ ڈالنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہمیں سوچنا ہے کہ آج کے ستارے کیا ہیں. تو آج کے ستارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, آج کا ستارہ ڈیٹا انجینئرنگ ہے, آج کا ستارہ ڈیٹا سائنس ہے, آج کا ستارہ ڈیو اوپس ہے, آج کا ستارہ سائبر سیکیورٹی ہے, آج کا ستارہ بلاک چین ہے. اچھا اسی طرح میں دوسرا ایک شعر کوٹ کرتا ہوں. اب آپ ذرا غور کریں, کیا خوبصورت اس نے ایک چھوٹا سا شعر ہے لیکن میں کہتا ہوں کمال کر دیا ہے کہ دریا میں موتی اے موجے بے باک. وہ کہتا ہے موتی کہاں ملے گا تجھے؟ موتی ساحل پہ بیٹھ کے آرام سے تو ساحل کو سمندر کو دیکھ رہا ہے یا دریا کو دیکھ رہا ہے اور اس کی موجوں اس کے اندر اتر کے موجوں کا مقابلہ نہیں کر رہا, تو موتی کبھی نہیں پا سکتا. اچھا یہاں پہ بھی اب غور کریں کہ موتی کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلے میں شعر پہلے کمپلیٹ کروں پھر میں آتا ہوں کہ آج موتی کیا ہے. موتی کا کیا مطلب؟ دریا میں موتی اے موجے بے باک. اچھا اب وہ کہہ رہا ہے, موج کو کہہ رہا ہے کہ وہ موج جو بے باک ہے. بے باک کا مطلب کیا ہے؟ بولڈ ہے, جو ہمت کرتی ہے, جو جرت مند ہے. ٹھیک ہے, جو آگے بڑھنا جانتی ہے, جو کچھ کر گزرنے کی تڑپ رکھتی ہے, وہ اس کو موجے بے باک کہتا ہے. دریا میں موتی اے موجے بے باک, ساحل کی سوغات. سوغات کس کو کہتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں ہمارے دوست ملتان سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کچھ سوغات حلوہ لے آنا, یا تم جو ہے نا وہ اپنے شہر سے آ رہے ہو تو تمہارے شہر کی کون سی سوغات ہے. بالکل. تو وہ کہتا ہے کہ ساحل جو ہے, یعنی جو بندہ دریا کے اندر نہیں اترا, اس نے موجوں کا مقابلہ نہیں کیا, تو وہ تو ساحل پہ ہے. تو ساحل کی سوغات کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ساحل کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس کے وہ پتے شتے کیا ہوتے ہیں, گھاس پھوس پڑی ہوتی ہے. بالکل پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل جو ہے پانی کے بہاؤ سے آرام سے جو ہے نا وہ گند سا کہہ لیں جو اوپر تیرتا ہوتا ہے, وہ بالآخر آ کے ساحل کے اوپر لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں خار و خس و خاک. یعنی خار کہتے ہیں نا کانٹے کو بھی, خس کہتے ہیں وہ گھاس کو ہے, خار و خس و خاک, خاک کہتے ہیں مٹی کو. تو ساحل کے اوپر کیا چیزیں ملیں گی؟ ساحل کے اوپر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اور اگر موتی لینا ہے تو وہ کہاں ملے گا؟ آپ کو سمندر کے اس سے لڑنا پڑے گا, سمندر موجوں سے لڑنا پڑے گا, سمندر کے اندر نیچے گہرائی میں اترنا پڑے گا. بالکل. تو اگر جو ہے نا تیرے اندر یہ ہمت نہیں نا, تیرے اندر یہ جرت نہیں کہ تو سمندر کے سینے میں اتر کے اس کی موجوں کا مقابلہ نہیں کرتا, بالکل, تو پھر تم موتی نہیں پا سکتا. اب آپ ذرا غور کیجئے, اس کو ذرا اب ریلیٹ کریں نا آج کے پاکستان کے ساتھ, 2024 کے ساتھ. تو آج کا دریا کیا ہے؟ آج کا دریا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. آج کا دریا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اور موتی کیا ہے؟ موتی یہ ہے, آج کا موتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آج کا موتی ڈیو اوپس ہے, آج کا موتی بلاک چین ہے, آج کا موتی ڈیٹا انجینئرنگ ہے, آج کا موتی ڈیٹا سائنس ہے. بالکل, کیا خوبصورت ریلیٹ کیا آپ نے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو اب آج کے پاکستانیوں کو پھر اقبال کا میسج کیا ہوا؟ او بھائی آرام سے ساحل پہ بیٹھے ہو, تماشا دیکھ رہے ہو, یہ موتی ایسے نہیں ملیں گے. اس کے لیے آپ نے سمندر کے موجوں سے ٹکرانا ہوگا. سمندر کے موجوں سے نا. ایک فارسی کا شعر ہے جی, میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ جی اقبال کے پیغام کا کرکس کیا ہے, تو میں کہوں گا میں یہ شعر سناؤں گا. اچھا, کہ یار اقبال کے پورے پیغام کو اگر میں لا کے جیسے کہ سمندر کے کوزے میں بند کر, ہاں سمندر کو اگر میں نے کوزے میں بند کرنا ہے تو اقبال کے پیغام کے سمندر کو اگر میں نے ایک شعر میں بند کرنا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میں یہ شعر دیکھیں بہت ڈائمینشن ہے نا. بالکل. کوئی کہے گا کہ نہیں یار اقبال کا اصل پیغام
خود ہی کا پیغام. خود ہی کا پیغام. دوسرا بندہ ہو سکتا ہے کہہ سکے کہ نہیں اقبال کا اصل پیغام فقر کا پیغام ہے. بالکل. ایک تیسرا بندہ جو اس پہ اقبال کی جس نے ساری زندگی اقبال کو پڑھا ہو سکتا ہے وہ کہے کہ اقبال کا اصل پیغام عشق کا پیغام. عشق کا پیغام. سمجھے بات؟ بالکل. اچھا اب یہ اس کی اتنی ڈائمنشنز ہیں. وہ تو ایک افاقی پیغام رکھتا ہے نا, وہ تو افاقی شاعر ہے. بالکل. تو میں ایک طالب علم ہوں, ادنا سا طالب علم اقبالیات کا, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا یار اقبال کے پیغام کا کرکس یہ ہے. فارسی میں کہتا ہے ز قید و سید نہنگان حقائتی آور. نہنگ کہتے ہیں فارسی میں مگرمچھ کو. ٹھیک ہے جی. اچھا سید کہتے ہیں شکار کرنے کو. قید کرنا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, بند کرنا, کسی جگہ جیل میں ڈالنا. تو وہ کہتا ہے کہ حقائتی آور, مجھے حقائق بتا, مجھے کہانی سنا. کس چیز کی کہانی سنا؟ مجھے یہ بتا کہ تو نے سمندر کے سینے میں اتر کر مگرمچھوں کا مقابلہ کیا اور ان کو شکار کیا اور ان کو قید کیا. ٹھیک. کیا خوبصورت بات. بالکل. مجھے کیا بتا کہ تم نے مجھے یہ بتا سمندر میں جا کے مگرمچھ کا شکار کیا. مگرمچھ کا شکار کیا. اس کا قصہ سنا. زے مطلب سے قید و سید, قید کیا, سید کیا, شکار کیا. کس کو؟ نہنگان. حقائقی آور, مجھے کہانی بتا, کہانی سنا. ہاں. کہانی کا مطلب ہے مجھے بتا کہ تو نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا. آگے کہتا ہے مگو کے زور کے معروش نہ سے دریا نیس, مجھے یہ نہ کہیں آگے سے کہ میری کشتی کو تو سمندر کا راستہ ہی معلوم ہے. واہ کیا بات ہے, کیا بات. آگے سے بہانے نہ کریں, بہانہ نہ کریں. اب اس کو ذرا ریلیٹ کریں آج کے پاکستانیوں کے اوپر, آج کے نوجوان کے اوپر. بالکل. 2024 کے جو نوجوان ہیں ان کے اوپر اس کو ذرا اس کا انطباق کریں نا اس پیغام کا. تو میں کہوں گا کہ اقبال 2024 کے پاکستانی نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے بتا کہ تو نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شکار کیا ہے, تو نے بلاک چین کا شکار کیا ہے, تو نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا شکار کیا ہے, تو نے ڈیٹا انجینئرنگ کا شکار کیا ہے, تو نے ڈیٹا سائنس کا شکار کیا ہے. تو کہیں ڈیو اوپس کو دیکھ کے گھبرا تو نہیں گیا؟ تو ڈیٹا سائنس کی پیچیدگیوں کو دیکھ کے کہیں جو ہے نا پیچھے ہو کے تو نہیں بیٹھ گیا نہیں یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ سائبر سیکیورٹی میرے بس کی بات نہیں ہے. کہیں تو یہ دیکھ کے چیزیں پریشان تو نہیں ہو گیا؟ وہ تو نے تو آگے بڑھ کے ان کا شکار کر تو شاہین ہے. بالکل. اب مجھے بتائیں کہ اقبال کا پیغام ریلیونٹ نہیں ہے؟ اچھا اب بھی کوئی کہے کہ اقبال کا پیغام کا آج کے پاکستانیوں کے لیے کیا تو ہوا بھائی, کیا ضرورت ہے؟ بالکل. وہ خدا کے بندو تم وہ ایک دوست ہمارے کہتے تھے اقبال مشکل نہیں ہے, ہم تانا سان ہو گئے. سمجھے؟ ہم اصل میں اتنے نالائق ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں اقبال مشکل لگنے لگے بہت. جیسے ریلیٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, اقبال کو ہم آج کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کر رہے ہیں, تو کیا سر سمجھتے ہیں کہ اقبال صرف پاکستانیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے اقبال تھا, یا وہ باہر ممالک کے لوگ جیسے کہ انگریز ہو گئے, ہندو ہو گئے, یا جو جرمن ہو گئے, کیا ان لوگوں کو بھی اقبال کے فلسفے سے کچھ فائدہ مل سکتا ہے کہ نہیں یہ صرف پاکستان کے لیے تھا؟ آپ کے نا سوال کے جواب سے پہلے مجھے شعر ایک دو یاد آ گئے, میں پہلے وہ سنا دوں. وہ کہتا ہے ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو. ولولہ تازہ کیا؟ ایک نئی موٹیویشن. بالکل. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. صرف لاہور تک نہیں, یہاں سے لے کے کہاں تک؟ بخارا اور سمرقند تک. مطلب یہ کہ میں نے تو یعنی جو ہے نا یہ زمینی جو حدود ہیں ان سے نکل کے پیغام دیا. میرا پیغام ہے فاقی پیغام. ٹھیک ہے. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تا کے بخارا و سمرقند, تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں مرغان سحر خام میری صحبت میں ہے خرسند. وہ کہتا ہے کہ میرے پیغام میں یہ تاثیر ہے کہ خزاں کے موسم میں بھی جب ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے اس میں بھی میرا پیغام دلوں میں ولولے پیدا کر دیتا ہے.
جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ جذبہ پیدا کرتے تو یہ پھر آخر پہ کہا لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ ہائے ہائے کیا شعر ہے۔ اگر تم لوگ غلامی پہ رضامند نہ ہو تو اقبال کہتا ہے میں پھر تمہیں بتاؤں کہ تم دنیا میں اپنا مقام کیسے پیدا کر سکتے ہو۔ تم بھی دنیا کی اس قوموں کی دوڑ میں سب سے آگے نمبر 1 بن کے کھڑے ہو سکتے ہو، تم بھی سپر پاور بن سکتے ہو، تم بھی ایشین ٹائیگر بن سکتے ہو یار۔ بالکل۔ وہ جو لوگ جنہوں نے دنیا میں مقام پایا ہے، کیا ان کے 2 دماغ ہیں؟ کیا ان کے یہاں پہ 4 دل کام کرتے ہیں یا 1.5 دل کام کرتا ہے ہمارا اس سے نصف ہے یا کم ہے؟ بالکل۔ وہ بھی انسان ہے، اور پاکستانیوں نے میں سمجھتا ہوں بہت سارے فیلڈز میں اپنا لوہا منوایا، بتایا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہمیں ایک ویژنری پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں مل سکی۔ بالکل۔ میں سمجھتا ہوں آج اس قوم کو آپ ایک ویژنری اور ایک بصیرت رکھنے والی، ایک بڑی سوچ رکھنے والی لیڈرشپ دے دیں، یہ قوم چند اشروں میں کہتا ہوں دنیا میں اپنا مقام پیدا کر لے۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اکثر میں جب اقبال کے اس شعر کو پڑھتا ہوں یا کرتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا آج کل کے جو ہماری حکومت ہے یا ہم ہے، تو کیا ہم مقدر کے ستارے نہیں ہیں، یا ہم نے اقبال کے فلسفے سے راہ روی اختیار کی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ بھی بہت بڑا شعر ہے، اور آج کے میں سمجھتا ہوں حالات پہ اس کا انطباق بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو اقبال کے سارے پیغام کا انطباق جو ہوتا ہے وہ ان موجودہ حالات پہ، بلکہ میں کہتا ہوں اس کے کلام کی آفاقیت کا ثبوت ہی یہ ہے کہ وہ ہر دور میں ہر انسان تازہ ہے اس کا پیغام، آج بھی اس کا پیغام آج بھی تر و تازہ ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ تو یہ فرشتوں نے آ کے قوموں کو سیدھا نہیں کرنا، یہ ہم نہیں کرنا۔ جس دن ہم نے وہ میں نے نا کئی سال پہلے ایک انگریزی کوٹ پڑھی تھی، تو پھر اس کو میں نے اپنا ایک پرنسپل بنا لیا کہ وین یو اسٹاپ میکنگ ایکسکیوزز، جس دن آپ نے اپنے ایکسکیوزز ختم کر دیے، بہانے بنانے ختم کر دیے، وین یو اسٹاپ میکنگ ایکسکیوزز وین یو ٹیک چارج آف یور لائف، جس دن آپ نے اپنی زندگی کا چارج لے لیا کہ یار جو کچھ ہوں میں اس کا ذمہ دار خود ہوں، دیٹ از دا ڈے یو اسٹارٹ ٹوورڈز دا ٹاپ۔ اس دن آپ کا ٹاپ کی طرف سفر شروع ہو جائے۔ اقبال نے اصل میں یہی بات کی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو غالب دیکھیں اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب اگر یہ کہے کہ نہیں یار میں ایک بندہ ان 24 کروڑ میں میرے ایک ٹھیک کام کرنے سے کیا فرق پڑ جائے، یا تو سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اور عابد یہ سوچے کہ نہیں یار 24 کروڑ میں ایک انسان میں کیا کر لوں گا، میرے ٹھیک ہونے سے کیا بنے گا۔ تو اقبال کہتا ہے نہیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر۔ عابد کو بھی سوچنا ہے اور غالب کو بھی سوچنا ہے کہ یار جو میرے حصے کا کام ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ جو شمع میں جلا سکتا ہوں اس شمع کو جلانے سے میں نے باز نہیں آنا، چاہے کتنی آندیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، چاہے کتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، میں نے اپنے حصے کی شمع جلا کے رہنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اقبال کے اس پیغام کو ہم سمجھ لیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہم سارے ستاروں کی طرح چمکیں گے تو پھر روشنی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ جس طرح وہ بولتے ہیں نا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، فراز تم تو اپنی طرف سے نبھاتے جاتے۔ واہ واہ، تو ہمیں ہر انسان کو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ نبھانا چاہیے۔ بالکل۔ جس طرح آپ نے اقبال کو پڑھا، اقبال کو سنا، جتنا آپ نے پڑھا، جتنا آپ نے اقبال کو سمجھا، اس میں کچھ تو آپ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ کرکس اقبال کا ایک شعر میں آپ نے نچوڑ دیا۔ کیا سمجھتے ہیں اقبال کون ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا بندہ جس نے اقبال کو کہیں پڑھا ہی نہ ہو، کہیں سنا ہی نہ ہو، وہ آپ سے پوچھے کہ اقبال کون ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یار اقبال ایک موٹیویٹر ہے، اقبال ایک کوچ ہے،
اقبال ایک گائیڈ ہے، اقبال ایک مرشد ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں اپنا مقام کیسے پیدا کرنا ہے. اقبال آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے پہچاننا ہے. اقبال آپ کو بتائے گا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے. یعنی ایک وہ جرمن ورڈ ہے، میں ایگزیکٹلی بھول گیا ہوں جی، لیکن اس کا مطلب ہے ورلڈ ویو. ورلڈ ویو کیا آتا ہے؟ ورلڈ ویو یہ ہے کہ یار میں دنیا میں آیا کیوں، کیا کرنے آیا، مجھے پیدا کیوں کیا، دنیا ہے کیا اور میرا اس میں کام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اقبال آپ کا ورلڈ ویو آپ کو دیتا ہے کہ بھئی آپ کون ہو، کیوں آئے ہو، کیا کر سکتے ہو، آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثالے بحر بے پایاں بھی ہے. یعنی وہ کہتا ہے اگر تو فزیکل دنیا جو ہے نا اتنی بڑی جس میں نمبر لیس گلیکسیز ہیں، بالکل، تو اب اس کے بارے میں سائنٹسٹ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں وہ سمجھے صحرا ہے اور زمین کیا ہے، ریت کا ایک ذرہ. ریت کا یعنی اب کمپیریزن بھی نہیں بنتا. نہیں بنتا. اب اس ریت کے ایک ذرے میں بھی اب میں 5 فٹ کا انسان، تو میری کیا اوقات. اقبال کہتا ہے یہ تو اگر فزیکلی کمپیئر کرے گا تو پھر تو یہ سوچے گا، لیکن اگر تو نے جان لیا کہ تو کیا ہے اس کائنات میں، تو پھر تو بحر بے پایاں ہے، تو ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. بالکل، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ potential an ocean of potential is lying within you. آپ کے اندر ایک صلاحیتوں کا ایک طوفان ہے، ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہے. تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. سر اقبال کے کچھ اشعار ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حساب سے اس کی کچھ تشریح ہمارے ساتھ کر لیں. اس کا ایک غزل کی چند اشعار ہے میں اور تو کہ میرا عیش غم، میرا شہد سم، میرا بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دی خرید کافری، غم زندگی رم زندگی دم زندگی سم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری. کیا کہیں گے سر؟ بہت اچھے جی، بہت اچھے، ماشاءاللہ، مزہ آیا. یہ کیا ہے جی کہ میرا عیش غم، کہتا ہے یار یہ جو ہماری خوشیاں ہیں نا، ان کے اندر بھی غم ہی چھپے ہوئے ہیں. تو میں بظاہر تو انجوائے کر رہا ہوں، بظاہر تو میں جناب بلو ایریا کی سڑکوں پہ گھومتا پھر رہا ہوں، چل کر رہا ہوں، لیکن اندر میرے ایک نا غم سا بیٹھا ہوا ہے. وہ غم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یار میں نے زیادہ عرصہ ادھر رہنا نہیں، میں نے چلے جانا ہے. میری بود ہم نفس عدم، یعنی میری جو بود و باش ہے، میری جو زندگی ہے وہ ہم نفس کس کا ہے؟ عدم. عدم کیا ہے؟ آخرت جو ہے بالکل ختم، تو وہ اس کی ہم نفس ہے. ٹھیک ہے، میری جو زندگی ہے وہ عدم کی ہم نفس ہے، اس لیے میرا جو ہے نا وہ میرا عیش بھی غم ہے اور میرا شہد بھی سم کیا ہے؟ زہر ہے. جو میرا شہد ہے بالکل وہ بھی اصل میں زہر ہے. ٹھیک ہے، کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یار میں اٹرنل ہوں نہیں، میں نے زیادہ عرصہ یہاں رہنا نہیں ہے. اچھا، پھر وہ کہتا ہے تیرا دل حرم گروے عجم، یعنی تیرا دل تو جو تھا وہ حرم تھا نا، بالکل مسلمانوں کا دل، لیکن اب کہاں ہے؟ گروے عجم. تم نے گروی رکھ دی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کن کے پاس؟ عجم والوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس. بالکل. تیرا دین خریدا ہے کافر، تیرا جو دین ہے وہ تو اب وہ ہے جو تو نے کافروں سے خریدا ہوا ہے.
یعنی اس میں وہ مسلمانی والی کوئی بات رہ نہیں گئی, اخلاص نہیں رہا, اخلاص نہیں رہا. وہ سارے رسم و رواج جو غیروں کے تھے, جو غیر مسلموں کے تھے, تو نے اٹھا کے ان کو اپنا لیا اور ان کو تو نے دین اسلام کا نام دے دیا. بالکل. اب اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ نام کا جناب مسلمان ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ بے ایمانی کرتا ہے, یہ وعدہ خلافی کرتا ہے, یہ محنت سے جی چراتا ہے, یہ کام ایمانداری سے نہیں کرتا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اسلام کا کوئی قصور ہے؟ اس میں دین کا کوئی قصور ہے؟ وہ بھائی ہم نے تو دین کو اپنایا ہی نہیں. دین تو اصل میں انہی معاملات کے درست کرنے کا نام تھا نا. بالکل. تو یہ ہے دین خریدا ہے کافری. یہ جو کافروں سے ہم نے دین خرید لیا ہے نا, بلکہ کافر اب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ہم نے کافروں کے طور طریقے بنا لیے. بالکل. وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ ڈاکہ نہیں ڈالتے, وہ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں. وہاں بہرحال وہاں اور مسائل ہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. بالکل. ان کے بھی بڑے مسائل ہیں اور ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, منافقت ہے وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے نا. بالکل. جاپان میں آج آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ ٹیبل کو اٹھائیں گے اور وہ فولڈنگ ٹیبل انہوں نے چیئر رکھی ہوتی ہے, وہ باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر, اور ایک وہ اپنے وہ آگے بورڈ وغیرہ رکھ دیتے ہیں, تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو پے کرتے ہیں اور وہ ان کی صرف باتیں سنتے ہیں. اچھا. ان سے کیا ہوتا ہے, ان کا کتھارسس ہوتا ہے. یعنی لوگوں کے اپنے عزیز باقی نہیں بچے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کے پاس دوسروں کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی بات سن سکیں. قریبی عزیز ہیں نہیں ہے, اور پھر وہ لوگ ایک ایسی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, ایسی ٹینشنوں کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار ہم کسی کو بندہ ملے اس سے بیٹھ کے بات کر سکیں. بات کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں, اور پیسے, ہاں, بات صرف سنانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. آپ سینٹرل لندن میں چلے جائیں, اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو نہ آپ پیشاب کر سکتے ہیں, نہ ٹوائلٹ جانے کی اجازت ہوگی کچھ بھی نہیں کر سکتے پیسوں کے, اور نہ ایک گلاس پانی کا ملے گا. اب مجھے یہ بتائیں, میں کہوں گا جیسا بھی ہے یہ ملک, ہاں, یہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پانی پینے کو نہ ملے, پانی کو کھانے کو نہ دے. ماشاءاللہ دیکھیں اب دسترخوان کیسے چل رہے ہوتے ہیں ہماری جگہ جگہ. تو ہم بہت حوالوں سے میں سمجھتا ہوں زرخیز بھی ہے ہمارا ملک, ہم خوش قسمت بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی بہرحال کچھ ویلیوز باقی ہیں, ابھی کچھ قدریں باقی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہم بہتر ہیں. لیکن تیرا دین خریدا کافری, یہ جو کافروں کے رسم و رواج ہے نا, وہ اقبال کہتا ہے ان کو نکالو. اچھا, وہ جو دوسرا شعر ہے نا وہ بھی کمال کا شعر ہے یار. وہ میں نے کہا تھا نا, میں نے واہ اس لیے کیا کہ یار وہ دل سے واہ نکلی کہ یار اقبال نے کمال کر دیا. دم زندگی رمے زندگی, کہتا ہے جو زندگی کا دم ہے, دم سانس ہے نا, بالکل, وہ بھاگی جا رہی ہے. رمے زندگی, رم مطلب بھاگنا, ہاں, تو وہ کہتا ہے وہ بڑی تیزی سے نکل رہی ہے. دم زندگی رمے زندگی غم زندگی. اگر میں غم کھاتا ہوں نا, یار میرے پاس آج پیسے ختم ہو گئے, او یار میری سیلری تھوڑی ہے, او یار گھر بھی خرچہ بھیجنا تھا, پیسے کم دیے, او یار بجلی کے بل زیادہ آ گئے, گیس کے بل زیادہ آ گئے. بالکل جگہ ٹینشن ہے نا بات کے اوپر. تو وہ کہتا ہے اگر تو نے یہ غم کھاتا رہا نا تو کیا بن جائے گا, زندگی زہر ہو جائے گی. سمے زندگی, غم زندگی سمے زندگی. اگر غم کھائے گا تو زندگی زہر ہو جائے گی. دم زندگی رم زندگی غم زندگی سمے زندگی غم رم نہ کر. یہ جو نکل رہا ہے نا تیزی سے وقت, اس کا غم نہ کر, اس کا غم نہ, یار جو لکھی ہے جو رات قبر میں آنی ہے, بالکل وہ تو آنی ہے, وہ تو آنی ہے. اور تو جتنا مرضی غم کر لے, رو پیٹ لے, وہ تیری رات جو ہے نا وہ باہر نہیں آنی. کل نفس ذائقۃ الموت. بالکل ایسے. غم رم نہ کر, سمے غم نہ کھا. یہ جو غم ہے نا یہ زہر ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ زہر نہ کھا. غم رم نہ کر, سمے غم نہ کھا, کہ یہی ہے شان کلندری. کمال. بالکل. شان کلندری کیا ہے؟ ایک جگہ کہا نہیں ہے
طریقے اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا. ہم کہتے ہیں میری قسمت ہی خراب ہے، اور یار میرے ساتھ یہ برا ہی ہونا تھا، اور میری تو اللہ نے پتہ نہیں نا تقدیر ہی ایسی لکھ دی ہے. اقبال کہتا ہے نا، یہ کام نہیں کرتا. طریقے اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا، نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی. اقبال کا یہ پیغام کہ یار چھوٹے نہیں ستاروں پہ کمندیں ڈالنی تو نے کچھ کر کے دکھانا ہے، تو نے مایوس نہیں ہونا. بلکہ ایک فارسی کا ایک شعر ایک جگہ میں نے وہ سنا کہ ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اس شعر کے بارے میں کہا کہ اقبال کا فارسی کا صرف یہ ایک شعر اتنا بڑا ہے کہ اگر کئی شعراء کے پورے کلام کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف اقبال کا صرف ایک یہ شعر رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہوگا. کہا کہ اگر یہ قطرہ خونداری، اگر تیرا سارا خون نکل گیا ہے اور چند ایک قطرے باقی ہیں، اگر یہ قطرہ خونداری، اگر مشتے پرے داری، اگر تیرے سارے پر ٹوٹ گئے ہیں لیکن ایک آدھ پر سلامت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ کہیں یار غالب رہ گیا، وہ غالب کچھ نہیں کر سکا، وہ غالب کو دیکھا تھا، وہ دیکھا نا وہ اس میں بھی فیل ہو گیا تھا، وہ غالب نے وہ کام بھی کیا تھا یار اس میں بھی وہ بس ناکام ہو گیا، اور غالب نے ادھر بھی کوشش کی تھی نا یار وہ اسکالرشپ بھی نہیں مل سکا، یہ کچھ نہیں کر سکا، یہ رہ گیا یار بس اس نے میں نے دیکھا یہ تو جگہ جگہ فیل ہوتا پھر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر یہ معاملہ بھی ہے، اگر یہ قطرہ خونداری، اگر تیرا سارا خون نکل گیا لیکن چند ایک قطرے باقی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تیری سانس باقی ہے، تو مر مٹ گیا ہے نا، لیکن سانس ابھی اگر تیری چل رہی، سانس کی ڈوری قائم ہے اگر، وہ کہتا ہے اگر یہ قطرہ خونداری، اگر مشتے پرے داری، اگر تیرا سارا خون نکل گیا، اگر تیرا سارے پر ٹوٹ گئے لیکن ایک آدھ پر تھوڑا سا سلامت ہے، بیا من بات ہوا موزم طریقے شہبازی رہا، تو آ تجھے میں سکھاؤں کہ طریقے شہبازی کیا ہے. تو نے مایوس نہیں ہونا، دنیا کی نگاہ میں تو رہ رو گیا لیکن ابھی بھی تیرے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ تو you can still have got the potential to fly high. Come so that I can teach you how to fly high. اقبال کہتا ہے پھر بھی مایوس نہ تو آ تجھے میں سکھاؤں کہ طریقے شہبازی کیا ہے. بالکل سر، آخری میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو یا ہمارے عوام کو، یا حکومت کی سطح پر کون سی پالیسیز یا کون سی اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے کہ جو اقبال کو آج کل کے نوجوان کے ساتھ پراپر انٹروڈیوس کریں؟ دیکھیں میں تو وہی کہوں گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب اقبال کہتا ہے نا کہ ستاروں پہ کمندیں ڈالو تو آج کے ستارے کیا ہے، جب اقبال کہتا ہے دریا کے اندر گھس کے موجوں کا مقابلہ کر کے اس کی تہ میں اتر کر موتی تلاش کر کے لاؤ تو آج کا موتی کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ ریسرچ کو، علم کو اپنا ہتھیار بناؤ. دنیا میں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو علم حاصل کرتی ہیں، جو تحقیق کو، ریسرچ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتی ہیں، صرف کاپی پیسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ عالم ایجاد کیا ہے، یہ کریشن کی دنیا ہے، یہاں نئی سے نئی، یہ کچھ عرصے بعد آبسلیٹ ہو جائے گا، اس سے ایک نئی چیز آ چکی ہوگی، اس میں تمہارا کیا حصہ ہے. وہ سوچ رہے، میں کہہ رہا ویژن، وہ ویژن ہے کہ میں سوچوں کہ یار یہ آج تو میرے پاس یہ لیٹسٹ لگتا ہے چیز ہے لیکن یہ 20 سال بعد نہیں ہونی ہے، 20 سال بعد کیا ہونی ہے، آج ہم اس پہ کام کریں. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد جو ایجاد کرے گا چیزوں کو، وہ جو سوچے گا کہ یار اب آگے اگلی چیز میں نے ایجاد کرنی ہے. ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، ہر دور میں دنیا کو لیڈ کون کرے گا، وہ کرے گا جو ایجاد کرے گا. تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کاپی پیسٹ نہ کر. یہ نہ دیکھ اس نے یہ کیا اٹھایا کاپی پیسٹ کیا، اس نے اٹھایا کاپی، نہ. تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کی، یہ گوہر ہے یہ گانا. تو اپنا یہ تیرا اندر جوہر ہے نا، اللہ نے تخلیق کی طاقت تجھے بھی دی. دیکھیں جو چیزیں
دنیا میں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے چاہیے نا غالب، وہ آپ کے پاس بھی ہیں اور میرے پاس بھی ہیں. وہ جو فرانسس بیکن نے کہا تھا میں نے دنیا کے عظیم لوگوں کو جھونپڑوں سے نکلتے دیکھا ہے. تو جو جھونپڑوں سے نکلتے ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، ان کی جیب میں ڈالر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے. تو نہیں بھائی، جو جھونپڑوں سے نکلتے ہیں ان کے تو کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی اتنے ہی آگے بڑھنے کے مواقع جتنے کسی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے کے پاس ہے. اور وہ کیا ہے؟ سانس کے لیے ہمیں آکسیجن چاہیے، ہمیں پانی چاہیے نا، ہمیں سورج کی روشنی چاہیے، اور ہمیں سوچ چاہیے. تو یہ اللہ نے سب کو دی. کامیابی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ میرے آپ کے پاس، سب کے پاس، غریب کے پاس، امیر کے پاس، سب کے پاس مواقع یکساں. بلکہ ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہو سکتا ہے غریب کے پاس صاف پانی پینے کا نہ ہو، لیکن اس کی سوچ اگر بڑی ہوگی نا تو ایک دن وہ اس امیر سے کہیں آگے بڑھ جائے گا. تو اصل چیز ہے وہ سوچ ہے، اصل چیز ہے علم، اصل چیز ہے تحقیق. حکومت کو میرا پیغام ہوگا، آج ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، اشرافیہ کو میرا پیغام ہوگا کہ قومیں صرف سڑکوں بنانے سے نہیں آتی. آپ سونے چاندی کی سڑکیں بنا دیں، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگی کہ آپ کی قوم کھڑی ہو جائے گی. آپ دنیا میں آگے بڑھ جائیں گے، آپ دنیا میں اپنا مقام پیدا کر لیں گے. قومیں سڑکوں سے، صرف میٹرو سے، صرف ٹرینیں بنانے سے، صرف ایئرپورٹ بنانے سے نہیں کھڑی ہوتی. قومیں علم سے کھڑی ہوتی، قومیں تحقیق سے کھڑی ہوتی. آپ کو ریسرچ کرنی ہوگی، آپ کو ریسرچ کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا، آپ کو لیٹسٹ جو ٹولز ہیں ان کو ایکوائر کرنا، لیٹسٹ نالج کو ایکوائر کرنا ہوگا. آپ کو آج ڈیٹا سائنس پہ کام کرنا ہوگا، ڈیٹا انجینئرنگ پہ کام کرنا ہوگا، ڈیوپس پہ کام کرنا ہوگا، آپ کو سائبر سیکیورٹی پہ کام کرنا ہوگا. پھر آپ دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں. اور اقبال کے آخر پہ میں کہوں گا کہ وہ جو اس کا میسج ہے کہ آتی ہے دمِ صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق. وہ کہتا ہے وہ جو تیرا ریسرچ کا خنجر تھا اس کو تو نے زنگ لگا دیا. ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. وہ کہتا ہے یہ جو ناسا کام کر رہا ہے یہ تم نے ستاروں پہ کمندیں تم نے ڈالنی تھی، یہ سیٹلائٹ تم نے بھیجنے تھے، یہ ڈرون ٹیکنالوجی تم نے بنانی تھی. باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری ہے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری. وہ کہتا ہے یار، وہ اس کو نہ کہتا ہے یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ بلند جذبوں کا نام ہے. سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند. وہ کہتا ہے خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے، یہ بلند جذبوں کا نام ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. امتوں کے، قوموں کے پرانے امراض کیا ہے؟ سستی، نکما پن، کاہلی، یہ دنیا کی دوڑ میں جو تم پیچھے رہ گئے ہو. اقبال کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ. وہ کہتا ہے جوہر میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے، سمندر میں پانی ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا. وہ کہہ رہا ہے یہ سمندر ہے، تیرا تو جوہر بنا ہوا ہے. تو یہاں طوفان آئے رہنے چاہیے، کس چیز کے؟ جوش کے، جذبوں کے، ولولوں کے، پیشن کے، انرجی کے، کچھ کار گزرنے کی تڑپ ہونی چاہیے. آخر پہ فارسی کا ایک آخری شعر میرا فیورٹ ہے کہ بے خلش حازیستن نازیستن. وہ کہتا ہے اقبال وہ زندگی نہیں جس میں خلش نہیں، کچھ کار گزرنے کی تڑپ نہیں، کوئی امنگ نہیں، کوئی آرزو نہیں. باید آتش در تہے پازیستن، زندگی تو ایسی ہونی چاہیے جیسے تیرے پاؤں کے نیچے آگ لگی، تجھے بیٹھنے نہ دے، تو سراپا عمل ہو، سراپا جد و جہد ہو، ہر آن کچھ کر گزرنے کی تڑپ تیرے اندر موجزن رہنی چاہیے. اس کا نام زندگی. ماشاءاللہ جی، تھینک یو سو مچ سر. امید کرتے ہیں آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور دیکھتی رہیے دی ڈیجیٹل براڈ